اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادے بچے کیسے ہیں؟ میری ٹیچرز، میری فیملی، میرے دوست احباب، میرے سب جاننے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ انہیں دعاؤں کے ساتھ میں اپنا لیسن شروع کرتی ہوں۔ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 پڑھیں گے۔ دل کو انتہائی سکون، اطمینان محسوس ہو رہا ہے، خوشی کا ایک ایسا غلبہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آج ویسے بھی یہ اس آیت میں بہت پیاری پیاری دعا ہے، وہ پڑھیں گے، لیکن شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں شروع کر سکوں، اور آج مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ سورۃ البقرہ جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو سرا دے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب میں قبول کر لے۔ آیت نمبر 286 پڑھیں گے آج ہم۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی شخص کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر وبال ہے جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا، یا ہم غلطی کر لیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرن، اے ہمارے رب، اور نہ ڈال تو ہم پر بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے اس بوجھ کو ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب، اور نہ تو ہم پر بوجھ ڈال جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ پہلی آیت میں یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں ان پر بھی حساب اور گرفت ہوگی، تو صحابہ کرام گھبرا گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اب صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ دل تو خیالات کی اما جگہ ہے، اس میں اچھے برے خیالات آتے رہتے ہیں، شیطان کسی وقت بھی حملہ کر کے دل کے خیالات کو بدل دیتا ہے، تو دل کو کیسے قابو کریں؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، قولو سمینا و اطعنا، پڑھا کرو، یعنی دل میں کسی قسم کا وہم، کوئی شکل یا کوئی دقت پیش آئے تو پورے اعتماد کے ساتھ سمینا و اطعنا پڑھو۔ انہوں نے آپ کے ارشاد کی تکمیل کی تو یہ کلمات زبان پر بے ساختہ جاری ہو گئے۔ اول آیت پر صحابہ کرام کو بڑی پریشانی تھی، اب ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی وسعت کے مطابق کوئی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو ان کی وسعت کے مطابق آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسا اطمینان دیتے ہیں کہ کسی صعوبت اور دشواری کا اندیشہ بھی باقی نہیں چھوڑتے، کیونکہ جن دعاؤں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم انسانوں پر پورا حق ہے، وہ جیسے چاہیں ہمیں آزمائش میں رکھیں یا آسائش میں رکھیں، یہ ہمارے رب کی مرضی ہے۔ چونکہ صحابہ کرام اسلام کی حد تک بہت مشکلات اور آزمائشیں دیکھ چکے تھے،
اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا تعلق اسی انسان کے ساتھ ہے جس نے کی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نیکی کی ہے تو اس کا اجر بھی اسے ملے گا، اور اگر اس نے برائی کمائی ہے تو وہ بھی خود ذمہ دار ہے، اور سزا کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ اس سے آگے ایک مکمل دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ ہماری جان ہمارے رب پر قربان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں۔ پہلے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں، اتنا تو ماں بھی نہیں سمجھاتی۔ میرے اللہ جو کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں، انہیں ہماری کس قدر فکر ہے۔ مثالیں بیان کر کے ہماری توجہ اپنی طرف دلاتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں کہ بچو برے راستوں سے ورنہ سزا ملے گی۔ اب ہم مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرو، میں مان جاؤں گا، میں معاف کر دوں گا، تم سے گناہ ہو جائے تو میں درگزر کر دوں گا۔ اے اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لیجیے گا۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، کبھی شعوری طور پر کبھی لاشعوری طور پر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اے پیارے اللہ اگر ہم گناہ گار بیٹھے ہیں، ہم سے لغزش ہو جائے تو اے اللہ ہم سے حساب نہ لینا۔ اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، آپ کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم سے بھول ہو جائے تو اے اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے گا، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا۔ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، ہم نے ان قوموں کے بارے میں بھی پڑھا ہے جن پر آپ نے عذاب بھیجے، جیسا کہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، جیسے آل فرعون پر۔ پیارے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی آزمائش پر پورا اتر سکیں۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کے عذاب کو سہ سکیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں وہ تمام برائیاں ہیں جو الگ الگ قوم میں ہوا کرتی تھیں۔ اے اللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کہنے کو تو اسلامی ملک ہے لیکن کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ پیارے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کم تولنا، رشوت لینا، دینا، تانا زنی کرنا، انصاف کا نہ ملنا، بچوں سے جنسی اتصال کرنا۔ اے اللہ ہماری قوم کبھی حضرت لوط کی قوم لگتی ہے، کبھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم لگتی ہے۔ یہاں بچے محفوظ نہیں ہیں، یہاں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، ہمیں غیبت کی بیماری ہے۔ اے اللہ ہم تو گئے گزرے بدتر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوئے لیکن یہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں اسلام دیکھتے ہیں وہ کلمہ گو نہیں ہیں۔ اے اللہ بتائیں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ چائنا مسلمان ملک نہیں، جاپان مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن وہاں اسلام نظر آتا ہے، انصاف نظر آتا ہے، اوصاف نظر آتے ہیں، ترقی نظر آتی ہے، پر یہاں کچھ نہیں۔ میرے پیارے اللہ اس ملک میں رہ کر اسلام کے راستے پر چلنا جہاد ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر خوف کے پیری ہیں۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیجئے۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، کوئی مولا نہیں، رب نہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ آپ رحیم ہیں، ہم پر رحمت کا سایہ ڈال دیجئے۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی مددگار ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ اے اللہ ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پوری مسلم دنیا خاموش ہے۔ اے اللہ اپنے مجاہدوں کی مدد فرما اور ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، جب بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، کبھی بھی مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔